تو حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لکھنؤ میں یہ مولوی عبدالشکور صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے لکھنؤ کے امن کے اندر خطرہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مولانا صاحب، صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنے میں لکھنؤ نہیں، اگر عالم کا امن خطرے میں پڑ جائے تب بھی صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرنے سے نہیں رکے۔ مچھلی کا شکار کرتے تھے کچھ لوگ اور کچھ لوگ منع کر رہے تھے، کچھ مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے، ان کو کچھ لوگ روک رہے تھے، اور کچھ لوگ کہنا ارے مت کرنے دو یار، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو اپنی جگہ پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب۔ قرآن اترا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ کا عذاب آیا، دو طرح کے لوگ تھے، ایک روک رہے تھے اور ایک نہیں روک رہے تھے۔ مچھلی کا شکار کھیلنے والے عذاب میں مبتلا کیے گئے اور جو نہیں روک رہے تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ لہٰذا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جگہ کے اوپر اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان پر محنت کریں، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، دین خالص کو امت کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ صدر گرامی، حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ پروگرام جس میں اس وقت ہم اور آپ جمع ہیں، اس کا اعلان بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ مجھے بعد میں اس کی اطلاع ہوئی اور اطلاع بھی اتنے مضبوط ذریعے سے ہوئی کہ ان کی خبر میرے لیے حکم ہے۔ ابھی برمنگھم کی کانفرنس میں حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم، جو نہ صرف دنیا کی ایک مشہور اور عظیم شخصیت ہے بلکہ میرا ان سے بہت ہی قدیم گھریلو قسم کا ایسا تعلق ہے کہ جس کو میں ختم کرنا چاہوں تو ختم نہیں ہو سکتا، انہوں نے حکم دیا کہ تم 16 کو اپنے پروگرام کو وہاں یقینی بناؤ۔ لہذا میں حاضر ہوا، اگرچہ جس عظیم المرتبت شخصیت کا یہاں وجود ہے اور جن کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، ان کی ذات بجائے خود ایک پروگرام ہے، ایک شخصیت ہے اور ایک عظمت ہے۔ بہرحال اس نیک کام میں شرکت کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اور ظاہر ہے کہ مقصد بھی اتنا پاک ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کا تحفظ۔ یاد رکھیے، اگر ہم میں کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی کہ ہم حضور کو دیکھتے اور آپ کے گھر کی جھاڑو دیتے، آپ کے گھر کو صاف کرتے، آپ کے جوتوں کو صاف کرتے، آپ کے سر میں تیل لگاتے، آپ کے پیروں کو دباتے، تو وہ بہت آگے کی چیز تھی۔ آج دنیا میں کسی کو یہ میسر نہیں ہے کہ وہ حضور کی کوئی خدمت کرے۔
سچ بتائیے، کیا ہم تمناؤں کے باوجود حضور کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں؟ حضور کے گھر کی پہرے داری کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ صاف کر سکتے ہیں؟ ہم چاہے جتنی آرزو کریں، تمنا کریں، یہ بات ہمارے لیے تقریباً ناممکن، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ ہم کھڑے ہوں اور تحفظ ختم نبوت کا اعلان کریں کہ ختم نبوت کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا کام، اس کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام تو نبیوں کے کرنے کا ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کے جو اعتقادات ہیں، جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں کی حفاظت تو اللہ کے نبیوں نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمت ہمیں عطا کرے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اس پاک پروردگار کا۔ اس لیے جو حضرات یہاں آئے ہیں، اگر ان کا صرف یہاں آنا قبول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنا ہے، صرف چند باتیں ضروری عرض کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس پر غور کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ختم نبوت ختم، نبوت ختم کیا مطلب ہے؟ قرآن ختم ہونے کا مطلب قرآن مٹ گیا؟ قرآن ختم کیا مطلب قرآن مٹ گیا؟ ابے قرآن ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک ختم ہو گیا، یعنی قرآن مکمل ہو گیا، قرآن تمام ہو گیا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ختم نبوت کے عقیدے کے جو دشمن ہیں ان کا بہت بڑا یہ اعتراض ہے۔ علامہ صاحب اس کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ بھئی اللہ کا فضل ختم کیسے ہو جائے؟ نبوت تو اللہ کا فضل ہے، یہ ختم کیسے ہو جائے؟ اس کو تو جاری رہنا چاہیے۔ میری ایک جگہ بات چیت ہو رہی تھی ایک بزرگوار سے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ اللہ کے فضل کو ختم مانتے ہیں؟ اللہ کا فضل ختم ہو گیا، یہ تو اللہ کی رحمت کو آپ ختم مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، ہم اللہ کی رحمت کو ختم مانتے ہیں۔ کہا پھر کیا اللہ کی رحمت اب نہیں آئے گی؟ ہم نے کہا یہ ختم ہونے سے آپ نے یہ کہاں سے مطلب نکالا کہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی؟ اللہ کی رحمت کا تمام ہونا، اس کی بقا کا انکار نہیں ہے۔ ساری نبوتوں، جتنی نبوتیں اللہ کو دنیا میں قائم کرنا تھا اللہ کر چکا، اب کوئی نیا نبی اللہ نہیں بنائے گا۔ کل صاحب وہ نبوت جاری ہے، نبوت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، لو فرضنا کا فرض المحالات، لو فرضنا کا فرض شریک الباری، لو فرضنا کا فرض اجتماعی نقیزین، اگر ہم یہ فرض کر لیں آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلیے نبوت جاری ہے، تو اس کا نتیجہ آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ مرزا صاحب نبی ہو جائیں گے۔ بھئی نبوت جاری ہے، چلیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا اس برے کام کو، تو اس کا کیا لازمی نتیجہ یہ کہ مرزا صاحب نبی ہو جائیں؟ اگر نبوت لو فرضنا جاری بھی ہوتی تو مرزا کے اندر اتنی کہاں طاقت ہے کہ ان کو نبوت کا طوق پہنایا جائے اور نبوت کا ہار ڈالا جائے؟ کیوں؟ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پہلے نبی بننے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے پہلے نبی بننے کی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ختم نبوت کا عنوان جریان فیض ہے۔
فیض کا جاری رہنا، آپ کی نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد اب کسی غیر کی نبوت قائم نہیں ہوگی، آپ کی نبوت کا چراغ قیامت تک جلتا رہے گا، بجھانے والے بجھاتے رہیں گے، ان کی بھوکیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا یہ چراغ گل نہیں ہو پائے گا۔ یہ فیض جاری رہے گا۔ اس فیض کے جاری رہنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیوں بھائی؟ پچھلے پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں کی پیغمبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود فرمائی۔ ایک وقت تک اللہ کی طرف سے وہ پیغمبر رہے۔ جب وہ چلے گئے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کام ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا۔ بھئی ایسے ہوا ہے کہ تفصیلات میں مت جائیے اور زیادہ دیر والی بات نہ سنیے، مختصر طور پر حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبر آئے، جب وہ پیغمبر چلے گئے دوسرا نبی آیا، وہ چلا گیا تیسرا نبی آیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہم نے پے در پے پیغمبروں کو بھیجا۔ کتنے پیغمبر آئے؟ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہم نے ان کو بھی بھیجا، اور جن کے قصے نہیں بیان کیے ان کو بھی بھیجا۔ بے شمار پیغمبر آئے۔ کیا کہا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ کون پیغمبر آ رہے؟ یہ پیغمبر پے در پے آتے رہے۔ اللہ نے ان پیغمبروں کے دین کے باقی رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آج دین موسوی کو کوئی تلاش کرے، اپنی صحیح خد و خال کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ دین عیسوی کو کوئی تلاش کرے، صحیح طور پر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اور جو پیغمبر دنیا میں آئے، لوگ جن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ نے صرف آخری پیغمبر، جن کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بند، ان کے دین کا محفوظ رہنا اور اس کی حفاظت اللہ کو کرنا ہے، اس کا وعدہ فرمایا۔ اور کیا کہا؟ ویسے ہی سرسری طور پر نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ اگر کوئی اردو دا کرے تو چھینکیں آ جائیں گے، ترجمہ نہ کر پائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک بلا شبہ، ہاں ہم ہی نے، ما بدولت نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہاں ہم ہی بے شک بلا شبہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے حق نہیں ادا کیا، انہیں حق ادا کر سکتا ہوں، ترجمہ کر۔ تاکیدات سے بھرا ہوا ہے یہ مضمون۔ اور کیا کہا؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے، کیا بھائی کیا انتظام ہوگا؟ مدین میں آئے اللہ کے آخری پیغمبر، یہ بات غور سے سنیے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ کہاں آئے؟ کس جگہ بھیجے گئے؟ مکے میں، یہ یوں کہیے عربوں میں۔ اے اللہ، آپ نے آخری پیغمبر کو عربوں میں کیوں بھیجا؟ اے اللہ، آپ کا آخری پیغمبر عرب میں کیوں آیا؟ پوچھیے حضرت علامہ صاحب سے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے ہی گھر کی بات۔ آخری پیغمبر دنیا میں چھانٹ کر عربوں میں بھیجا گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، جو پیغمبر آتا ہے اپنے قوم کی بولی بولتا ہوا آتا ہے، اپنی قوم کی زبان میں بولتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم وان من امة الا خلا فيها نذير، کہ ہم نے
بے شمار ڈرانے والوں کو بھیجا. آخری پیغمبر عرب میں کیوں آیا؟ عربوں میں، یاد رکھیے گا یہ بات، عربوں میں حافظے کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ دوسری قوم میں نہیں تھی. یہ عرب میں کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ تاکہ ان کے ایک ایک ادا کی، ان کی ایک ایک بات کی حفاظت کرنے والی وہ قوم موجود رہے کہ جس قوم میں یہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. وہ عرب کون ہیں؟ وہ عرب جن میں پیدا ہوئے آپ، وہ کون ہیں؟ وہی تو ہیں کہ جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رہے، کہ صحابہ اکرام حفاظت کرنے والے. اللہ نے ان کو منتخب کیا کہ ان میں پیغمبر بھیجا جائے. ان سے زیادہ امانت دار اور دیانت دار کوئی نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت یہ کرے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام میں بھیجے جائیں. صحابہ اکرام میں آئے پیغمبر. اب ایک ہے اللہ کی حفاظت اور ایک ہے اللہ کی حفاظت کا انتظام. اب انتظام ہو رہا ہے. ایران موجود، آج کا ایران نہیں، ایران موجود، روم موجود، اور دشمنان دین اس وقت موجود ہے، اور اللہ کا دین آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے. کیوں بھائی؟ جن لوگوں میں دین آیا، جو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امت. امت کہتے ہیں نا. یہ امت، اس کی فرنٹ لائن یاد رکھیے. فوج جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ مصیبت آگے والوں کو آتی. سب سے زیادہ آگے والوں کو مصیبت آتی. پیچھے تو نمبر بعد میں آئے گا. اس کی فرنٹ لائن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کھڑا کیا کہ دین کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، مزاج نبوت کی حفاظت، احادیث کی حفاظت، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا کی حفاظت کون کرے گا؟ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ اکرام. امام بخاری بعد میں ہے، امام ابو حنیفہ بعد میں ہے، امام اوزاعی بعد میں ہے، سفیان ثوری بعد میں ہے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ، کبار تابعین اور کبار محدثین سب بعد میں ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ بعد میں ہے، اور ہم جیسے ننگے زمانہ یہ سب بعد میں. سب سے آگے حفاظت کرنے والی جو جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت. مسلمانوں ہے یا نہیں؟ سارا زور ان پر. رومیوں سے کون لڑے گا؟ قادسیہ کس کے زمانے میں ہوگی؟ مصائب کون برداشت کرے گا؟ یہ سارے کے سارے صحابہ. چنانچہ کیا طے ہوا؟ قسام ازل نے کیا طے کیا؟ 2 منٹ یہ بات سن لیجئے، ورنہ مجھے الجھن رہے گی اگر میں نہیں بیان کروں. قسام ازل نے کیا طے کیا؟ ایک ہے مسلمان، دوسرا کافر، ایک ہے منافق. اس کے جواب میں کیا ہے؟ اس کے جواب میں کیا ہے؟ علماء اکرام بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کافر کے جواب میں تو مومن ہے، اور منافق کے جواب میں کون ہے؟ کہو کہ مخلص. منافق کے جواب میں مخلص. صحابہ اکرام مومن تو تھے ہی، لیکن مومن سے ایک درجہ بڑھا ہوا، یعنی مخلص مومن تھے یا نہیں تھے؟ مخلص مومن. مقابلہ کرایا اللہ نے قرآن میں. پڑھو سورہ توبہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. چلو بھائی سب لوگ رومیوں سے لڑنے کے لیے سب تیار.
رومیوں سے لڑنے جانے کے لیے، اور لولے لنگڑے پریشان حال، بیمار، ضعیف، بوڑھے، وہ بھی تیار۔ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم بھی تیار ہوں تو فوراً حضور کے پاس کہ ہم کو اجازت دے دیجئے، ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر ہے، جیسے باتیں بناتے ہیں اس طرح جا کے حضور سے باتیں بنائی اور کہا ہم نہیں جائیں گے۔ ایک بے ایمان نے تو حد کر دی، وہ حضور کے پاس پہنچا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایک آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور ہمیں نہ لے جائیے اس پریشان کن، حیران کن، یہ زبردست لڑائی میں جہاں کھانا بھی نہیں ملے گا، پانی بھی نہیں ملے گا، ہمیں نہ لے جائیے۔ کیوں؟ جب ہم رومی عورتوں کو دیکھیں گے تو ہم ان پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ بے ایمان اخبث کو دیکھو حضور سے کیا کہہ رہا، اللہ کہہ رہا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پہلے ہی سے بے ایمان پڑا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام تیار اور یہ بیٹھ گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے مقابلے پر؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، فرح المخلفون، خوش ہو گئے یہ منافق، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر آپ کہیے جہنم میں جب چرچرائے جاؤ گے، جھلسائے جاؤ گے، جلائے جاؤ گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وہ تو اس سے بھی بڑی گرم جگہ ہے۔ آج تم یہ کہہ رہے ہو ادھر آئیے۔ جب اللہ کے پیغمبر روانہ ہونے لگے، مسلمانوں اگر کلیجے میں طاقت ہے تو یہ بات سنو، اگر دل میں جان ہے تو یہ بات سنو، اگر حضور کا تعلق ہے تو یہ بات سنو۔ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، سواریاں تیار، دیکھا کہ کچھ لوگ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، کچھ لوگ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، اور آ کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور ہم کو بھی لیتے چلیے، تمہارا ہاتھ ٹوٹا ہے، تمہارا پیر ٹوٹا ہے، تم بوڑھے ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ اے پیغمبر یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے کہیے لا اجد ما احمل، کہ میرے پاس کہاں ہے سواری؟ قلت لا اجد ما احملکم، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم کیسے تمہیں لے جائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں، قرآن سورہ توبہ دیکھو، فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ واپس تو ہو رہے ہیں مگر ان کے آنکھوں سے دریا بہ رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمیں جانے کو نہیں ملا۔ یہ حال ہوا۔ اوپر کیا میں نے عرض کیا تھا؟ منافق خوش ہو گئے اور یہ لوگ رنجیدہ ہو گئے۔ مسئلہ صرف جانے کا ہے نا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضور آئے تو یہ کچھ پیسہ روپیہ بطور چندے کے دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسا کام بہت کرتے، پیسہ روپیہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم چندہ دے دیں کچھ تھوڑا سا اور کام بن جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جسے اپنے باپ کا قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ منافق قرآن سے نہیں لڑ رہے ہیں، حضور سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ حضور کی مدد کرنے والے صحابہ کو کوس رہے ہیں۔ یتربص بکم الدوائر، اے اصحاب محمد زمانے کی کوئی لپیٹ آ جائے اس میں تم جھلس جاؤ، کوئی بجلی تمہارے اوپر گر جائے، یہ منافق ان کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن کچھ معمولی طریقے پر دینے والے صحابہ کھڑے ہیں، ان کے بارے میں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، یہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ رسول کی دعائیں ان کو مل جائیں۔
اللہ کی قربت ان کو نصیب ہو جائے۔ میرے بھائی، یہ ایسی امت کی فرنٹ لائن ہے کہ جس کے بارے میں رسول کو پابند کیا گیا۔ اچھا بتاؤ، روضہ پاک پہ تم جاتے ہو، جا کے کیا کہتے ہو؟ زیادہ آگے نہ بڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ دیکھو کچھ آگے نہ بڑھنا ورنہ شرک ہو جائے۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کا وسیلہ چاہتے ہیں۔ یہ یوں کہہ دو کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک تمہیں بار بار لے جائے، ہم کو بھی بار بار لے جائے، سب جائیں بار بار اور وہاں کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ حضور سے ہم دعا کروا رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے امت کے اس اگلے حصے کے لیے؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے۔ کس کے لیے؟ وہی صحابہ اکرام۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے محافظ کون؟ صحابہ اکرام۔ ختم نبوت کے محافظ، عقیدے تحفظ ختم نبوت کا ڈنکا بجانے والے کون؟ صحابہ اکرام۔ حضرت صدیق اکبر نے جو بنیادی نعرہ لگایا ہے وہ کیا؟ تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی۔ دین کامل ہو چکا، وحی کا آنا بند ہو چکا، اب اس میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے میں زندہ رہوں۔ یہاں کثیر تعداد میں حضرت علامہ صاحب کے طفیل میں بہت سارے علماء موجود۔ میں ایک بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا اعلان اور اس کے لیے محنت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ حدیث مشہور جو سب کو یاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کیا کہا کہ دیکھو میری امت میں بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، میری امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبیوں والا کام کون کرے گا؟ میری امت کے علماء کرے گا۔ میری امت کے علماء نبیوں والا کام کریں گے، اور علماء نبیوں والا کام کیوں کریں گے؟ بس اس بات کو آخری بات سمجھیے، نبیوں والا کام کیوں کریں گے؟ دیکھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی معصوم کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ زبردستی کسی کو معصوم مان لینا یہ تو گھٹیا بات ہے۔ اور نبی معصوم کیوں ہوتا ہے اس کو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے بار بار بیان کیا۔ نبی کے دو کام، خاص طور پر علماء کرام سنیں، نبی کے دو کام ہیں۔ کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے پیغام کا لے لینا، اس لیے ہوئے پیغام کو امت تک پہنچا دینا۔ دو کام ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ کی طرف سے پیغام کا لے لینا اور اس پیغام کو، جو پیغام لیا ہے اس کو امت تک پہنچا دینا، یہ دوسرا کام ہوا نہیں ہوا؟ نبی کا جانشین کیا دونوں کام کرے گا؟ اللہ کی طرف سے پیغام لے گا بھی اور امت تک پہنچائے گا۔ پیغام لینے کا کیا مطلب؟ کیا کسی پر وحی آئے گی؟ وہی تو بند۔ پھر نبی کا جانشین کیا کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے پہلے مسئلے میں کوئی نبی کا جانشین نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ جو کوئی کہے ہمارے پر اللہ کی وحی آتی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ان بزرگوار کو دیکھو، رہتے تو پنجاب میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی کے طریقے سے اللہ کی وحی برستی رہی 20 سال تک، اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے پیغمبر ہیں۔
اللہ کی وحی برس رہی اور آپ کو پتا نہیں، آپ کو کسی بات کا پتا نہیں، گھڑی آپ کو دیکھنا نہیں آتی، گھڑی جو لگی ہوتی ہے. بطور لطیفے سے مجھے یاد آ گیا کہ مرزا صاحب کا ایک متوالا کہتا بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت صاحب گھڑی دیکھتے تھے، 5 بجائے تو کیسے 1 2 3 4 5 پہلے 5 تک گنتے تھے، اس کے بعد بتاتے تھے کہ ہاں یہ بجا ہے. یہ ہے آپ سیدھے پیر کا جوتا الٹے پیر میں گھسے ہوئے، اور الٹے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں گھسے ہیں. بفضل تعالیٰ آپ پیغمبر اپنے حساب سے، آپ کو اس کی تمیز نہیں. آپ کا معلوم ہے پیغمبر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ صاف ستھرا لطیف ہوتا ہے. پیغمبر سڑی دیوانہ پاگل باولا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کیا ہیں. اور عجیب و غریب آپ کا حافظہ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرنے والوں کا حافظہ ایسا 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 ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا، موقع نہیں. اور آپ کا خود بچش میں بزبان خود آپ اپنے آپ کو پیغمبر فرما رہے ہیں. ایک دن رات میں حضرت صاحب سو رہے ہیں، سوتے سوتے چیخنے لگے میرے درد ہو رہا، میرے درد ہو رہا. یا اللہ کیا ہوا، خیریت تو؟ کہنے لگے کہ بھائی میرے سینے میں درد. لوگ سمجھے کہ بھائی دل ول کا درد ہوگا کوئی، ڈاکٹر کو بلاؤ. ڈاکٹر بلایا گیا، یہاں پر ہاتھ رکھا گیا تو دیکھا کہ صدری کی جیب میں کچھ کڑا کڑا لگ رہا ہے، اس جگہ کے اوپر کچھ کڑا کڑا محسوس ہو رہا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ دیکھا صدری کے جیب میں یا کوٹ کی جیب میں اتنا بڑا اینٹا رکھا ہوا، گما. کہا یہ کیا ہے؟ کہنے مجھے کیا معلوم ہے، مرزا محمود کھیل رہا تھا تو اس نے کہا جیب میں رکھ لو. میں نے جیب میں رکھ لیا، رکھ کے بھول بھی گئے آپ. یہ ہے آپ کا حافظہ، یہ ہے آپ کا حافظہ. اور قرآن میں تو مثال میں نہیں پیش کرتا ہوں حضور کو، لیکن میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے تاکہ اللہ کا پیغام یاد رہے. قرآن کہہ رہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو یاد کر، جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیجیے. یہ قرآن ہمارا ہم نے نازل کیا، ہم آپ کو یاد رکھائیں گے. سنقرئک فلا تنسى، ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی. آپ یاد کرنے کے لیے مت اپنی زبان کو حرکت دیجیے، جلدی مت کیجیے. جب وحی اترا کرے تو اترنے دیا کیجیے. یاد کرانا ہماری ذمہ داری. اللہ کے آخری پیغمبر کا تو حال یہ. اور ان کا حال کیا ہے؟ ایک دن اور صبح کو اٹھے شور مچا رہے ہیں، ارے بھائی میرا جوتا کھو گیا، میرا جوتا کھو گیا. یا اللہ، لوگ جو ہے پریشان کہ جوتا کھو گیا. آئے لوگ ڈھونڈتے ہوئے، کیا ہوا خیریت؟ کہنے ایک جوتا کھو گیا اور ایک جوتا ہے. یا اللہ ایک جوتا کھو گیا؟ کہنے کہ کیسے؟ کہ حضرت صاحب رات میں سو رہے تھے، ایک جوتا اتار دیا. عموماً خفین پہنے سوتے تھے، نیند کیسے آ جاتی تھی؟ خفین پہنے سوتے تھے. ایک جوتا اتار دیا، دوسرے جوتے میں خفین کو وہ جوتا سمجھ رہے ہیں، وہ پہنے سو گئے. اور صبح کہہ لے بھائی مل گیا. کیوں کیا ہوا؟ کہنے ایک تو میرے پیر ہی میں تھا، میں سمجھا کہ کھو گیا. یہ ہیں آپ بائیں ہما نبوت کا دعویٰ. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی جانشینی علماء کریں گے، لیکن دوسرے کام میں. پہلا کام علماء کا اور دوسرا کام علماء کا کیا ہے؟ پیغام کو پہنچا دینا. کیوں بھائی؟ اس پیغام کے پہنچانے میں اگر علماء مصلحت کا شکار ہو جائیں. مصلحت کا شکار کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی دیکھو ہم ختم نبوت کا ذکر کریں گے لیکن صحابہ اکرام کا ذکر نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ ایک آنکھ اسلام کی باقی رکھیں گے، دوسری آنکھ کھول ڈالیں گے۔ کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنے میں انتشار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری آپ نہیں پہچانے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد۔ ہمارے دادا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی نے لکھنؤ میں پڑھا، لیکن دیوبند کی سند لینے کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے پاس پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل پڑھوا کر کے سند دی۔ تو مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اسی طرح کہ شیروانی کہیں میلی نہ ہو جائے، یا بالفاظ دیگر کڑوی بات ہے، مدرسے میں چندہ ہلکا نہ پڑ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چندہ کہیں کم نہ ہو، اس لیے بھائی دیکھو سب اچھے ہیں، سب سچے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، انہیں آپ کے یہاں دھوپ و سیاہی، اندھیرا اجالا کچھ بھی نہیں، تو مصلحت یہی ہے۔ ایک صاحب سے کہا ہم نے کہ بھائی آپ صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا کیجئے، حضور کے ختم نبوت کا تذکرہ کیا کیجئے۔ کہنا کروں تو لیکن قربانی کی کھالیں نہیں ملیں گی، قربانی کی کھالوں کی وجہ سے آپ اتنے بڑے فریضے کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ لکھنؤ میں یہ مولوی عبدالشکور صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے لکھنؤ کے امن کے اندر خطرہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مولانا صاحب، صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنے میں لکھنؤ نہیں، اگر عالم کا امن خطرے میں پڑ جائے تب بھی صحابہ اکرام کی عظمت بیان کرنے سے نہیں رکے۔ آپ رک جائیے ذرا سا، مجھے بولنے دیجیے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شکایت پر، جو انہوں نے شکایت کی اس کی، حضرت مولانا خلیل، تو میں آپ سے کہتا ہوں، کیا میں علماء سے کہنے کا یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ کے اوپر نبی کے جانشین ہیں، اور آپ کو اس دین کی ایک ایک بات کو بیان کرنے کی ذمہ داری، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک واقعہ اور یاد ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مچھلی کا شکار کرتے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ منع کر رہے تھے، کچھ مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے، ان کو کچھ لوگ روک رہے تھے، اور کچھ لوگ کہنا ارے مت کرنے تو یار، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو اپنی جگہ پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب۔ قرآن اترا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ کا عذاب آیا، دو طرح کے لوگ تھے، ایک روک رہے تھے اور ایک نہیں روک رہے تھے۔ مچھلی کا شکار کھیلنے والے عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور جو نہیں روک رہے تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا کیے تھے۔ لہذا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جگہ کے اوپر اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان پر محنت کریں، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، دین خالص کو امت کے سامنے پیش کریں۔ یاد رکھیے ہماری یہ کانفرنس اور اس کے علاوہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے، موجودہ حکومت کے قانون سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہو رہی۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم جس حکومت میں رہتے ہو اس کے قوانین کا لحاظ کرو، اگر اس کے قوانین کا لحاظ نہیں کرو گے، نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہم اپنی جگہ پر مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو علماء پورا کریں گے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ
کہ زیادہ وقت ہو گیا مجھے عرض کرتے ہوئے اور وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے چند معروضات میں نے پیش کی اس اظہار کے ساتھ ساتھ کہ ابھی ناقص ہے معیار جنوں تنظیم میں خانہ، ابھی ناقص ہے معیار جنوں تنظیم میں خانہ، ابھی نامعتبر ہے تیرے مستوں کا چلن ساقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔